مقصد یہ رحمان ملک کے فارمولے پیپلز پارٹی کے ورکر کے سمجھ میں نہیں آتے. جاؤ پاکستان جیت جاؤ. اپنے ورکر کا دل ہار گئے تو خدا کی قسم بڑا نقصان. یہ کیسے کریں کہ قاتل کو قاتل نہ کہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد اقبال. 1998 میں پہلی مرتبہ سینسس ہوا. 1998 میں سینسس ہوا اور اس کے بعد 10 سال بعد 2008 میں سینسس ہونے تھے، لیکن مردم شماری کا عمل نہیں ہوا. 2008 کیا 2016 تک جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مردم شماری ابھی بھی نہیں ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا ہے اس کا، اور آج کیس کی سماعت کے دوران ایک اہم ریمارکس جاری کیے ججز نے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب اگر ہمیں نہیں بتا سکتے کہ مردم شماری کب ہوگی تو پھر ان کو عدالت طلب کیا جائے گا. کیا وجہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ سینسس نہیں کروا رہی ہے؟ صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جب تک فوج نہیں ہوگی سینسس کروانے کے لیے تب تک یہ نہیں ہو سکتے. یہ ہمیشہ ایک جسٹیفیکیشن دے دی جاتی ہے. اس پر بھی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ پاناما کا ایشو زیر بحث ہے، عدالت میں ہے معاملہ. یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار حسن نثار صاحب نے. حسن نثار صاحب، ایک معاملہ پاناما کا پہلے ہی عدالت میں ہے اور آج سپریم کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ہمیں تاریخ نہیں دی گئی کہ مردم شماری کب ہوگی تو پھر وزیر اعظم کو عدالت طلب کیا جائے گا. کیا وجہ ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود جو ہے مردم شماری کرانے میں ناکام رہی ہے حکومت؟ یہ مردم دشمن لوگ ہیں، ان کو اپنی پریورٹیز کا پتہ ہی نہیں. میں تو مدتوں سے یہ بات کر رہا ہوں. میں حیران ہوں کہ اس ملک کے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو ہوا ہے. مدت پہلے میں نے یہ مثال دی تھی کہ بل گیٹس کے اگر اپنے بچے کی شادی ہو نا اور اسے یہ نہ پتا ہو بارات جو ہے جو 500 ہوگی، 5000 ہوگی، 50,000 ہوگی، 5 لاکھ ہوگی، تو اس کا باپ بھی اس کا ارینجمنٹ نہیں کر سکتا. یہ ملک نہیں چلا رہا ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں. ہائٹ آف چیٹنگ. ذہین ترین آدمی کو بھی اگر اپنے خاندان کے افراد کا نہیں پتا کہ بزرگ کتنے ہیں، ان کو کون کون سی بیماری یا مرض لاحق ہے، کتنے بچے یونیورسٹی، کتنے سکول، کتنے کالج گوئنگ ہیں، وہ اپنے گھر کا بجٹ نہیں بنا سکتا. یہ ڈار مار ٹائپ لوگ یہ ملک کا بجٹ بنانے جس کا مدتوں سے کسی کو پتہ ہی نہیں. اس خاندان کا ملک ایک بیسیکلی ایک خاندان کی طرح ہوتے ہیں. گورننس نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، جگاڑیے ہیں. جس طرح یہ ہر باقی معاملے میں یہ جگاڑ لگاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے ریڈ آؤٹ فیو فگرز کہ بھائی پورے یورپین ملکوں کی آپ لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں کو کی نمائندگی ایک بندہ کرتا ہے. ان کا MNA سمجھنے آپ یہاں جی کچھ شمار ہی نہیں. یعنی سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے چیزوں کو مینج کرنے کا، ان کو ہینڈل کرنے کا، ان کو مانیٹر کرنے کا، ان کو ڈائریکٹ کرنے کا. یہاں تو سر پیر تو ہے کوئی نہیں. میں مدتوں پہلے یہ چیختا رہا، پوچھتا رہا کہ حیا کرو کچھ. جس کو اس ملک کی تعداد کا ہی نہیں پتا، ایک خاندان کا سربراہ ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ میرے افراد خانہ کتنے ہیں اور وہ بجٹ بنا رہا ہے. وجہ کیا آپ کے خیال میں؟ کوئی ذاتی مفاد ہے اس وجہ سے نہیں کروائے؟ کیونکہ بار بار یہ کورٹ کو بتایا جاتا ہے کہ فوج کیونکہ جو ہے اس وقت مصروف ہے ایسٹرن ویسٹرن بارڈرز پہ، لہٰذا مردم شماری نہیں ہو سکتی. جس پر آج یہ کہا بھی گیا ہے کہ پھر آپ کل کو ہمیں یہ کہیں گے کہ الیکشنز نہیں ہو سکتے کیونکہ فوج مصروف ہے. دیکھیں بات سنیں، یہ جس طرح پاناما تضادات کی گندگی کا ایک بدبودار ڈھیر ہے، اس طرح ان کا ٹوٹل بیہیویئر. فوج سے جان جاتی ہے، مداخلت نہ کریں، جمہوریت خطرے میں ہے، فلانا ہے. اس طرح کے 4 جملے انہوں نے رٹے ہوئے ہیں جاہلوں نے. لیکن سیلاب آ جائے فوج، زلزلہ آ جائے فوج، گھوس سکول فوج، ویپڈا چلانی ہے فوج. اس وقت بھی ایک جنرل بیٹھا ہے. مردم شماری کرانی ہے فوج. بندہ پوچھے تم یہاں بینگن بیچ رہے ہو، تم کیا کرنے آتے ہو؟ اور اتنے سالوں سے یہی نہیں ہے. تو پہلے زرداری اینڈ کمپنی، اٹ واز دا سیم بیہیویئر.
اس ملک کی پولیٹیکل ایلیٹ ذلیل ہوتی ہی اس لیے ہے. ابھی پارلیمنٹ پہ شور پڑا ہے کہ وہاں بندہ کوئی نہیں گھستا. او بھائی انہوں نے وہاں کیا کرنا ہے؟ بات سنیں, میں کالم لکھتا ہوں, مجھے کالم لکھنا آتا ہے. موچی ہے جوتا گانٹتا ہے, اسے جوتا گانٹنا آتا ہے. کوئی درزی ہے اسے کپڑا سینا آتا ہے. کوئی کوک ہے اسے کھانا بنانا آتا ہے. وہ قانون سازی کے لیے کوئی کچھ نہیں چاہیے, یہ قانون سازی کریں گے, اس لیے یہ اسمبلی میں جاتے نہیں. جو ان کے کام ہے, ایس ایچ او مرضی کا لگوانا, تحصیلدار مرضی کا لگوانا, نوکریاں بیچنا, وہ سارے دھندے جو ہیں وہ کام شام کرانے لوگوں کے, پرچیاں لے کے فائلیں لے کے پرائم منسٹر کے پاس پہنچ جانا, یہ سارے اس طرح کے دھندے جس کام کے لیے یہ منتخب ہوتے ہیں وہ کام یہ کرتے ہیں. قانون سازی کے یہ اہل ہی نہیں ہوتے, اس لیے قانون سازی نہیں کرتے اور کانسیکوینٹلی وہ اسمبلی میں بھی نہیں جاتے. سو کانٹرڈکشنز کا اس ملک کے سیاستدان بلیم تو کرتا ہے, اپنے گریبان میں نہیں چھانٹتا. سر یہ ایک کیا آپ سمجھتے ہیں ایک ایڈمیشن بھی ہے کہ جو سیویلین ادارے ہیں, ریاست کے جو دوسرے ادارے ہیں, وہ جو ہے مردم شماری نہیں کروا سکتے, تو فوج کے رحم و کرم پر ہے, اور اگر حالات اسی طرح چلتے رہے کہ اندرونی خارجی پرابلمز رہیں گے تو فوج وہاں پہ بزی رہے گی, تو اس طرح تو پھر کبھی نہیں ہونے پھر مردم شماری. یہ تو قدم قدم پہ فوج کے محتاج ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ وہ چڑھائی کیوں کرتے ہیں, ڈومینیٹ کیوں کرتے ہیں, ہم ایکلپس کیوں ہو جاتے ہیں, ہم خوفزدہ کیوں رہتے ہیں, ایک پیج پہ 2 پیج پہ. وہ بھائی تمہارا تو پیج ہی کوئی نہیں, تو ہاؤ کین یو بی ایٹ دا سیم پیج. وہ ایک ڈسپلن فورس ہے, وہ ڈسپلن طریقے سے کام کرتے ہیں, آرگنائز طریقے سے کام کرتے ہیں, ہوم ورک کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. فرسٹ ڈیفense لائن, سیکنڈ ڈیفenس, تھرڈ, ان کو تو سر پیر کا نہیں پتا. یہ آتے ہیں بادشاہت کرنے, یہ آتے ہیں پنامے بھرنے, یہ آتے ہیں سرے محل خریدنے. تو جس کام کے لیے آتے ہیں وہ بہت اچھا کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ پناما کیس جو ہے وہ تضادات کا انبار ہے. اب یہ میٹر جو سپریم کورٹ میں ہے, آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے, جو سماعتیں ہو رہی ہیں, جس قسم کی آبزرویشنز آ رہی ہیں, آپ کو امید ہے کہ اونٹ کسی نہ کسی کروٹ ضرور بیٹھے گا؟ اب سوشل میڈیا پہ ایک طوفان ہے, لوگ کہہ رہے ہیں ایک طرف قانون ہے ایک طرف نون ہے. اونٹ کا کسی کروٹ بیٹھنا نہیں, کس کروٹ بیٹھے گا یہ دیکھنا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو حسن صاحب, اب تک کی کاروائی اور سماعتیں سن کر کل عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ آ گیا ہے عدالت میں جس سے یہ کیس ہی ختم ہو گیا ہے بالکل؟ نہیں, وہ تو کہنے والے تو بہت پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خود کہہ رہا تھا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, زبان زدِ عام تھا, یہ الزام نہیں ہے ثبوت ہے. اس میں بڑی جان ماری ہے عمران نے, اس کا پورے پاکستان اور پاکستانیوں پہ احسان ہے, یہ بہت بڑا. یہ واقعی فضل آؤٹ کر یہ بڑی بڑی وارداتوں سے نکلے ہیں. ان کا شروع میں یہی خیال تھا, ان کو پتہ نہیں تھا کہ کس بندے کے ساتھ ان کا اڈا لگ گیا ہے. وہ تھرو آؤٹ اس نے چڑھائی کیے رکھی ہے, جس کے نتیجے میں جہاں تک پہنچا ہے وہاں تک ہم سب کو علم ہے. اب دیکھنا یہ لاجیکل اینڈ پہ جاتا ہے نہیں جاتا. پیپلز پارٹی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے. کل بھی انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا کہ ہمارے 4 مطالبات پورے کرو ورنہ دمادم مست کلندر ہوگا, سڑکوں پہ نکلیں گے. پیپلز پارٹی آپ کو سنجیدہ نظر آ رہی ہے, ایک سنجیدہ اپوزیشن نظر آ رہی ہے, یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مکمکہ ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا, اور صرف پنجاب میں اپنے آپ کو تھوڑا بہت ریوائیو کرنے کے لیے اس وقت پیپلز پارٹی یہ نعرے لگا رہی ہے؟ توبہ کریں, کس کی بات آپ لے کے بیٹھ گئے ہیں. یہ ان کی 49ویں 49th ان کی تھی یہ یوم تاسیس. جی بالکل ایسا ہی ہے. شرم نہیں آتی, روٹی کپڑا مکان, اس کا پہلا آئٹم روٹی ہے. جب لنگر کھلا ہے پیپلز پارٹی کا تو بھوکوں کی یلغار دیکھی ہے, دیکھا آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہے منظر. وہ 49 سال میں روٹی کے پیچھے بھاگ رہے تھے. بنیادی نعرے روٹی کپڑا مکان کا پہلا حصہ, اس کا جلوہ دیکھا آپ نے کل. ان کو پھر شرم نہیں آتی, آ گئے پھر اگلی نسلیں کھانے. اس ملک کے 49 سال 49 ایئرز, مجھے پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں, کھا گئے یہ. اب یہ 2-3 نسلیں 2-2.5 نسلیں تو کھا چکے ہیں, ابھی ان کا پیٹ نہیں بھرا. یہ اب یہاں آ گئے پھر نقب لکانے. حال کیا ہے یہ اچھا, وہ ایک ان کا منشور تھا. وہ منشور کیا تھا؟ اسلام ہمارا دین, سوشلزم ہماری معیشت, طاقت کا سرچشمہ عوام اتفاق سے میرے سامنے پڑا ہے
اس کی وجہ کہ میں نے آج کالم اس پہ لکھا ہے. اصل میں کیا نکلا؟ 50 سال سمجھ لیں راؤنڈ فگر، 49 کہنا مجھے ذرا مشکل لگتا ہے. کرپشن ہمارا مذہب، کمیشن ہماری معیشت، دولت کا سرچشمہ عوام، ان کی جیبیں کاٹو. یہ پرفارمنس ہے. اب لوگ کتنی دیر تک کتنے لوگوں کو آپ بے وقوف بنائیں گے؟ اب آپ چانگڑے مار کے، چیخیں مار کے، یوم تاسیس، کیا یوم تاسیس یار؟ مطلب جو پارٹی 49 سال برس، اگر 50 سال کریں پہلے شروع ہوئی، اس کے یوم تاسیس پہ لوگ ایسے ٹوٹے کھانے پہ کہ دیکھ کے گھن بھی آ رہی تھی، شرم بھی آ رہی تھی. یعنی روٹی کپڑا مکان کا آئٹم نمبر 1، اس میں تذلیل دیکھنے کو ملی ہے انسان کی، انسانیت کی، وہ آپ کے سامنے ہے. تو ان کو کیا ملنا ہے یہاں سے؟ اللہ ان دونوں سے نجات دے. اس قوم کو تو اس کا مستقبل سنور سکتا ہے، ادروائز کیا پیپلز پارٹی وہ زور لگا رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، کچھ نہیں. میں تو کئی مہینوں سے حسن صاحب ایک اور پہلو بھی ہے. کل پنجاب میں آ کے یہ بات کرتے ہیں، پنجاب میں آ کے انہوں نے بہت ساری باتیں کی، تنقید کی نواز لیگ پر، لیکن اپنے ہی صوبے میں سندھ میں جہاں پہ ان کی حکومت ہے، وہاں پر کراچی کی سب سے بڑی جماعت اس وقت اپنے حقوق مانگ رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکٹ ہو کر آئے ہیں، ہمارے میئر کو اختیارات دو، ہمیں کراچی میں کام کرنے کا موقع دو. لیکن وہاں پہ وہ توجہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کی جو یہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ دکھائے پنجاب میں. لیکن بھائی ان سب کا رویہ ایک جیسا ہے. وہ کہتے ہیں نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دی سیم تھنگ. نتھا سنگھ جو کام بدماشی سے کرتا ہے، پریم سنگھ وہ یہ رنگ بازی کر کے کرتا ہے. مقصد دونوں کا ایک ہوتا ہے. لوکل باڈیز کے یہ بھی گھاس نہیں ڈال رہے، یہ بھی اس کو منہ نہیں لگا رہا ہے، وہ بھی نہیں کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نہ یہ اختیارات ایک چپڑاسی کی تعیناتی کا اختیار نہیں ہے نچلی سطح پہ دینا چاہ رہا ہے جو جان ہوتی ہے جمہوریت کی، اور 1 روپیہ خرچ کرنے کا اختیار نہیں دینا چاہ رہا ہے. یہ بادشاہت جو ہے یہ مکروہ ترین شکل ہے ملوکیت کی، اور یہ ہر طرف یہی حال ہے. تو سندھ اور یہ ان کا وہ فیوڈل ایٹیٹیوڈ، یہ زیادہ بہتر فینیس ہے ان کی واردات میں، کیونکہ یہ بزنس فیملی، ان کو صنعت کار وغیرہ کہنا تو مجھے نہیں پتا کس حد تک صنعت کار بنتا ہے، کوئی 3ری 4تھی نسل میں جا کے کاروباری بنتا ہے، یہ تو پتہ نہیں. بہرحال پاکستان کے بہت سارے فائدے ہوئے. یہاں پٹواریوں کی اولادیں بھی ماشاءاللہ چیف سیکرٹری بنی ہیں، اور کانسٹیبلز کی اولادیں آئی جی بن گئیں، وہ ٹھیک ہے. یہ پاکستان کچھ لوگوں کو بہت بارے میں ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے عوام کے ساتھ؟ ہمارا پرابلم تو یہ ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ بھاری اکثریت جو اس ملک کی ہے اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. حسن صاحب آپ کی بات سے میرے خیال سے جو نئے صدر منتخب ہوئے ہیں امریکہ کے، ڈونلڈ ٹرمپ، وہ اتفاق نہیں کرتے، کیونکہ کل جب انہوں نے نواز شریف صاحب کو فون کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب آپ بہت زبردست انسان ہیں، آپ کی شہرت بڑی زبردست ہے، آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بڑی تنقید کا سامنا ہو رہا ہے کہ ایک کیجول کنورزیشن کو جو ہے آپ نے، غیر رسمی گفتگو کو آپ نے بغیر کسی سفارتی زبان میں تبدیل کیے، اس کو آپ نے ایشو کر دیا، اور دنیا بھر کے اخبارات میں، خاص طور پہ امریکی اخبارات میں بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ پاکستان نے یہ غلط کیا ہے، اور جو یہ سفارتی آپ کے آداب ہیں ان کے بہت خلاف ہے. یہ چھچور پن ہے ہماری لوکل زبان میں نا اسے. یہ بش کے ایک سابق سپوکسمین، آئی ایم فارگیٹنگ ہز نیم، اس نے دھجیاں اڑا دی ہیں اس رویے کی. اور پتہ نہیں آپ لاجواب ہیں، پتہ نہیں کون سے انگریزی کی، بٹ ٹرمپ ہے کون؟ ٹرمپ پراپرٹی ڈیلر ہے. لیٹ می پٹ اٹ، مطلب ان اے کروڈ وے تاکہ ہر ایک کو سمجھ آئے. وہ ریئلٹر ہے، وہ کیسینوز چلاتا ہے، وہ ہوٹلز کا، اس کلبز وغیرہ، اس طرح کام ہے. لیکن سر امریکہ کا اگلا صدر بھی یہ ٹرمپ ہی ہوگا نا. یہ پتہ نہیں، اگلا دیکھیں گے ہوتا ہے نہیں. ہمیں تو اپنے ملک کا نہیں پتا کس طرف جا رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. وہ ایک کرٹسی، وہ بہت ہی زیادہ انڈیسنٹ، انتہائی غیر سیولائزڈ رویہ تھا.
یہ ڈگڈگوئی لے کے چل پڑے بازار میں، یہ ہر کام میں اسی طرح کرتے ہیں. شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار، انہوں نے وہ سرخیاں مرخیاں لگا کے ایک آدھ دن میں ایگزیکٹلی اس کا انگریزی ٹیکسٹ نکلوائیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ ترجمہ بھی بہت گھٹیا اور تھرڈ کلاس ہوا ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آپ کے پروگرام کے اس حصے میں جوائن کیا. ہم پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک، اس کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ورکر اور سابق ایم این اے اور سابق کراچی ڈویژن کے صدر قادر پٹیل صاحب سے، جو کہ پاکستان واپس آئے. 1 سال تک وہ پاکستان سے باہر تھے، پاکستان واپس آئے، اپنے آپ کو جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے پیش کیا اور ان کو 19 جولائی کو اریسٹ کیا گیا تھا اس کیس میں کہ انہوں نے دہشت گردوں کی معاونت کی ہے. یہ وہی مقدمہ ہے جو کہ ڈاکٹر عاصم کے خلاف بھی ہے اور 17 نومبر کو جو ہے بیل پر ریلیز کیا قادر پٹیل صاحب کو، اور اسی دن جو ہے رؤوف صدیقی صاحب اور وسیم اختر صاحب کو بھی ریلیز کیا گیا تھا. قادر پٹیل صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. قادر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ جناب شہزاد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قادر صاحب، آپ پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، یہ آپ بار بار کہتے ہیں، لیکن جب آپ پاکستان واپس آئے یا جب آپ جیل سے رہا ہوئے تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ آپ کے ساتھ کھڑی ہو. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ آپ کے جو سپورٹرز ہیں وہ وہاں پہ تھے، لیکن پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ غائب تھی. کیا وجہ ہے اس کی؟ شہزاد، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ میں چونکہ پرٹینڈ مجھ سے نہیں کرتا، یہ تو خیر ان سے ہی پوچھا جا سکتا ہے، لیکن چیئرمین بلاول صاحب مجھ سے رابطے میں تھے اور ہمیشہ ڈھارس بھی بندھائی اور حوصلہ بھی دیا، اور بالواسطہ یا بلا واسطہ ان سے میں ہمیشہ رابطے میں رہا. جس دوران آپ جیل میں تھے اس دوران بھی رابطے میں تھے؟ کیونکہ جب آپ کو اریسٹ کیا تھا انہوں نے ٹویٹ تو کیا تھا، مذمت کی تھی اس اقدام کی کہ آپ کو اریسٹ کیا گیا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں جس وقت جیل میں تھے وہ رابطے میں تھے آپ سے. جی بالکل، میں ان سے رابطہ، انہوں نے اپنے ایک خصوصی نمائندے کے ذریعے مجھے جیل میں میرا حال احوال بھی پوچھا اور میری ڈھارس بھی بندھائی، ہمت بھی بندھائی اور مکمل تعاون کا یقین بھی دلایا. اور یہ بالکل ایک روزے روشن کی طرح ایک حقیقت ہے کہ چیئرمین بلاول صاحب نے ہمیشہ میری خبر گیری کی اور ان سے میں مستقل رابطے میں تھا. تو صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب سے آپ رابطے میں تھے یا کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب سے بھی آپ کا کسی نہ کسی قسم کا رابطہ تھا؟ نہیں جی، اس دوران میرا کو چیئرمین صاحب سے، پریزیڈنٹ صاحب سے کوئی رابطہ نہیں رہا. صحیح، لیکن آپ کہہ رہے ہیں بلاول صاحب آپ سے جو ان ٹچ تھے. اس کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر عاصم صاحب پر بھی یہ کیس ہے اور اس کے علاوہ آپ پر یہ الزام تھا کہ آپ نے معاونت کی ہے. آپ کے کہنے پہ آپ فون کرتے تھے کہ دہشت گردوں کا علاج کراؤ. ڈاکٹر عاصم کو آپ اس طرح کے فون کیا کرتے تھے. آپ نے ڈینائی کیا ان چارجز کو، لیکن ذرا بتائیں تفتیش جب ہو رہی ہے کوئی ایسے ثبوت آپ کے سامنے رکھے ہیں تفتیشی آفیسر نے کہ آپ نے معاونت کی ہے؟ کیس کہاں تک پہنچا ہے؟ کوئی تفتیش میں ایسے ثبوت آئے آپ کے خلاف ابھی تک؟ ابھی تک تو اتنے عرصے میں صرف وہ لمحہ آیا ہے کہ ہم پر چارج فریم ہوا ہے جس میں ہم نے ڈینائی کیا ہے، اور کیونکہ میٹر سب جوڈیش ہے زیادہ بات تو نہیں کی جا سکتی. لیکن اس کیس کا جو کچا چٹھا تھا میں سمجھتا ہوں وہ مختلف میڈیا اور بھی دوستوں نے اس پر تحقیق بھی کی ہے، اور اس کی جو کہانی ہے وہ بھی بڑی عجیب سی ہے. بہرحال میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں اپنا بھرپور دفاع کرنے کے قابل بھی ہوں اور انشاءاللہ کر جاؤں گا. یہ کوئی ایسا ثبوت، کوئی ایسا ٹھوس ثبوت یا کوئی ایسی بات، کوئی گواہ اس کیس میں ہم پر نہیں ٹھہرتا، اور اللہ کا شکر ہے نہ ہے. جب آپ پاکستان واپس آئے اور آپ نے کہا کہ میں خود اپنے آپ کو پیش کرنے آیا ہوں، تو اس میں یہ ایک ہی کیس تھا ڈاکٹر عاصم والا جس کے حوالے سے پوچھ گچھ کی گئی، یا مزید کیسز بھی ہیں؟ کیونکہ جو رپورٹ ہوا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ کچھ کرپشن کے چارجز ہیں، بلال شیخ ہوں، خالد شہنشاہ ہو، ان کے قتل کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھ گچھ کی گئی ہے. کوئی ہے آپ کا کردار ان لوگوں کے قتل میں؟ شہزاد صاحب، یہ ایسی خبریں تھیں، میں خود بھی بڑا حیران ہوتا تھا ان کو ٹی وی پر دیکھ کر. دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ کیس میری غیر موجودگی میں رجسٹر ہو گیا تھا، اور پھر رینجرز کی طرف سے مجھے ایک خط لکھا گیا تھا کہ کچھ تفتیش کرنی ہے، کچھ معاملات میں آپ سے مدد لینی ہے یا رائے چاہیے یا معلومات حاصل کرنی ہے. تو اس پر میں پیش ہوا تھا، اور میرے خیال میں میرے علاوہ بھی 3 سے 4 لوگ اس مرحلے سے گزر چکے تھے جن کے نام آپ کے بھی علم میں ہوں گے، میرے بھی علم میں.
تو جب میں پیش ہوا تو اس قسم کی ایسی کوئی بات نہیں تھی, وہ بڑی کانفیڈنسی گفتگو تھی, لیکن جس طرح اس خواہش کو خبر بنانے کی کوشش کی گئی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور جو شکوک و شبہات تھے وہ میرے پیش ہونے سے اور بات چیت سے اور انتہائی خوشگوار ماحول میں گفتگو کے بعد وہ تمام چیزیں دم توڑ گئی. آپ جس ماحول میں آئے اس ماحول میں الزامات کے اوپر ہی لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا تھا, تو یہ تاثر بنا کہ آپ آئے, آپ سے بات چیت ہوئی اور آپ کو چھوڑ دیا گیا, تو کہیں شاید آپ وعدہ معاف گواہ بن کے آئے ہیں, اور کہیں کہیں یہ بھی رپورٹ کیا گیا کہ آپ نے شاید کچھ لیڈرشپ کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ بھی دیے ہیں کہ کون کون کن جرائم میں ملوث تھا. اس پہ کتنی صداقت ہے قادر پٹیل صاحب؟ شہزاد صاحب, یہ میں نے پھر کہا نا کہ یہ کچھ کمزور لوگوں کی خواہش تھی جس کو انہوں نے اپنی خبر بنانے کی کوشش کی, اور بہت حد تک وہ کسی نہ کسی صورت میں اس پروپیگنڈے کو پھیلانے میں کامیاب بھی ہوئے. اور اب یہ ہر جگہ ایسے کمزور لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ خدشہ یا یہ خوف رہتا ہے کہ اگر کوئی دوبارہ آ گیا تو ان کی دیہڑی یا نوکری یا جو ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو ہر طرف نظر آئیں گے, تو وہ شاید ان کی ڈیلی ویجز کی سروس ختم ہو جائے گی. جیل میں آپ سے تو خیر پیپلز پارٹی کی کوئی لوگ زیادہ ملنے نہیں آئے, جو میں قیادت کی بات کر رہا ہوں, شاید لوگ تو ملنے آئے ہوں سپورٹرز. آپ کے ساتھ ہی آپ کے میرے خیال سے سیل میں ہی تھے جہاں تک میری اطلاعات ہیں, انیس قائم خانی صاحب پی ایس پی کے لیڈر ہیں, پہلے ایم کیو ایم میں رہے. ان کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں کہ بہت سارے ایم کیو ایم کے لوگ ان کے پاس آئے اور ایم کیو ایم کے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ اپنی وابستگی بدل کر پی ایس پی میں شامل ہو جائیں. اس پہ ایک ویڈیو بھی آئی تھی منہاج قاضی کی, جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں ایم کیو ایم میں تھا لیکن اب مجھے انیس قائم خانی صاحب سے ملاقات کے بعد میں پی ایس پی میں شامل ہو گیا ہوں. کیا یہ ہوتا تھا جیل میں قادر پٹیل صاحب کہ اپنی وفاداریاں بدلنے کا کہا جا رہا تھا ایم کیو ایم کے لوگوں کو انیس قائم خانی صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے؟ انیس قائم خانی صاحب اور میں یقیناً سیل میٹ تھے, ایک ہی کمرے میں ہم رہتے تھے. جتنا عرصہ بھی وہ رہے جیل میں, پھر وہ ہاسپٹل شفٹ ہو گئے تھے. اس دوران ان سے لوگ بڑی تعداد میں جیل کے اندر بھی جو ایم کیو ایم کے کارکن تھے وہ آتے تھے ملنے. یہ بات میں نے ضرور دیکھی, اور بہت بڑی تعداد میں اکثر لوگ آتے تھے اور خود آتے تھے, ملتے تھے ان سے, اور ایسا لگتا تھا کہ وہ بڑا ان کو ایڈمائر کرتے ہیں. یہ میں نے فضا ضرور دیکھی تھی اور جس کا میں گواہ بھی ہوں. باقی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی کو بھیجا جاتا ہو یا کسی کو ہانک کر لایا جاتا ہو, یہ میں نے ہرگز نہیں دیکھا. ہاں البتہ یہ میں نے ضرور دیکھا لوگ ملنے ضرور آتے تھے کے پاس, بہت بڑی تعداد میں آتے تھے, اور مطلب بڑا ان کا ایک وقار تھا ان لوگوں میں. صحیح. اچھا, 3 جون 2012 سے 20 مارچ 2015 تک آپ کراچی کے صدر رہے, تقریباً 3 سال. اس دوران کیا وجہ ہے کہ جب آپ صدر تھے کراچی کے, اس دوران نے دیکھا لیاری گینگ جو ہے وہ لیاری میں اتنا مضبوط ہو گیا, عزیر بلوچ اتنے بڑے گینگسٹر بن گئے, دیگر بہت سارے اور گینگسٹر بن گئے. کیا وجہ ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کی یہ کوئی پالیسی تھی کہ ہم نے اس طرح کرنا ہے, یا یہ صرف غفلت تھی جس کی وجہ سے یہ گینگ اتنے بڑے ہو گئے؟ شہزاد, یہ اگر تھوڑا سا تاریخ پر آپ جائیں گے تو یہ تو لہری ٹاسک فورس بھی اس لیے ایک اسپیشلی بنائی گئی تھی جو جنرل مشرف کے دور میں بنی تھی, اور پھر جب پیپلز پارٹی کا ابتدائی دور آیا تو یہ گینگز بالکل ختم بھی ہو گئے تھے. پھر بہت ساری وجوہات تھی, جس کے بعد پھر انٹرنل میں جھگڑے شروع ہو گئے, تو مختلف جو ہے وہ ادوار اس میں آئے, مختلف عنصر آتے رہے, لیکن پیپلز پارٹی کا ایز سچ کوئی نہ پالیسی نہ کوئی براہ راست ان سے کوئی تعلق رہا. یہ ایک ہسٹوریکل ایک جھگڑا تھا جو چلتا آ رہا تھا, کبھی گینگ ختم ہو جاتے تھے, کبھی مضبوط ہو جاتے تھے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح اتار جو چڑھاؤ گینگسٹر ہیں عزیر بلوچ صاحب, ان کے عزیر بلوچ کے ڈنر پر قائم علی شاہ صاحب کا آنا, فریال تالپور کا آنا, دیگر ایم پی ایز ایم این ایز کا آنا ان کے ڈنر پر, اس چیز کا ثبوت ہے, منہ بولتا ثبوت ہے. فوٹیجز دیکھیے کہ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا, ادروائز آپ نہیں چلے جاتے, ایک چیف منسٹر کسی گینگسٹر کے ڈنر پر نہیں چلا جاتا. شہزاد صاحب, اس بات کو تو آپ میری طرف سے 100% یقیناً بالکل لکھ لیں کہ وہ ڈنر اس میں عزیر صاحب بھی موجود تھے, قائم علی شاہ صاحب بھی موجود تھے, ہم لوگ بھی تھے, سارے تھے, لیکن دیٹ واز ناٹ انوائٹڈ بائی ہم. وہ ایک کامن ڈنر تھا جس میں وہ بھی تھے, جس طرح آپ بھی کسی شادی پہ آ جائیں یا دعوت میں بھی آ جاؤں تو اس کی فوٹیج ضرور موجود ہے. وہ میزبانوں کی طرح کوئی پرسنل ان کی طرف سے نہیں جو ہے رکھا سب گیا کو تھا. ریسیو کر رہے تھے, سب کو بٹھا رہے تھے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے, سب کو ریسیو کرنے آ رہے تھے. جب ایک سی ایم کا پروٹوکول ہوتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے ہم کس کی دعوت میں جا رہے ہیں, اور اگر وہاں پہ ایک گینگسٹر ہو جس کے اوپر سر کی رقم بھی رکھی گئی ہو ایک زمانے میں, تو ظاہر سی بات ہے ان کو اوائڈ کرتے ہیں نارملی. پاسبلی, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ صورتحال اس وقت واضح ہوئی اور اچانک واضح ہوئی جب سارے لوگ وہاں پہنچ چکے تھے.
اور پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ بہت سارے لوگوں نے کہ کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو کہ جی فلاں یہاں ہے تو ہم اٹھ کے جا رہے ہیں، جی فلاں یہاں کیوں آیا، اس طرح کا کوئی انہوں نے مطلب اقدام نہیں کیا اور اس معاملے کو یوں ہی چلنے دیا. آپ کے کیا تعلقات تھے عزیر بلوچ سے؟ پتہ نہیں تھا ان کو. آپ کے کیا تعلقات تھے عزیر میں نے بلوچ ہمیشہ سے؟ اس بات کیونکہ یہ بھی الزام لگائے کہ عزیر بلوچ کے کہنے پہ آپ نے جو ہے پولیس کی تعیناتی کی ہے، ایس ایچ اوز کے تبادلے کیے ہیں، یہ آپ کرتے تھے عزیر بلوچ کے کہنے پہ. شہزاد صاحب میرے تعلقات میں نے ہمیشہ تمام میڈیا میں دوسرے لوگوں کی طرح جھوٹ نہیں بولا، بیکاز ایک چھوٹے سے علاقے لیاری میں ہم ہمیشہ ہمارا ایک دوسرے سے سامنا رہتا تھا، اکثر ہو جاتا تھا، شادی بیاہ، سماجی سیاسی جہاں بھی آپ اسٹیج ہو یا کوئی میت ہو یا خوشی ہو تو ہم ملتے رہے اور ہماری اچھی سلام دعا تھی. دوسرا آپ نے پارٹ یہ بتایا، بہت سارے لوگ جس کو ڈینائی کرتے ہیں اور میں ڈینائی نہیں کرتا، اگر کوئی کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اپنے عمل کا وہ خود ذمہ دار ہے. سلام دعا کی حد تک، ملنے کی حد تک ٹھیک ہے، بالکل میری ملاقات بھی رہی اور اکثر لوگ میری نہیں مطلب ہزاروں لوگوں کی رہی. ہو سکتا ہے صرف ایکسیپٹ میں کرتا ہوں، دوسرے جھوٹ بول جاتے ہوں. بات دوسری آپ نے کہی کہ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ، یہ میرا اختیار ہی نہیں تھا. I was not home minister, I was not even administrative post میرے پاس کوئی نہیں تھی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں کوئی کانسٹیبل نہیں اپنی جگہ سے ہلا سکتا، میں کسی ایس ایچ او کو کیسے لگواؤں گا. لیکن آپ کے تعلقات تھے، آپ یہ مان رہے ہیں کہ ایک لیاری کے گینگسٹر سے آپ کے تعلقات تھے، تو اس حوالے سے بھی پوچھ تاچھ بھی ہوگی پھر آپ سے جب رینجرز نے آپ کا انٹرویو کیا؟ جی بالکل پوچھا گیا کہ آپ کے تعلقات تھے. میں نے کہا جی بالکل میں اس کو جانتا ہوں. تعلقات کی بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں. اگر جس طرح آپ سے میرا تعلق ہے، میں شہزاد اقبال کو جانتا ہوں، آپ قادر پٹیل کو جانتے ہیں، لیکن شہزاد اقبال ٹی وی کا اینکر ہے، میں اس کو یہ نہیں بتاتا کہ سما کا کون سا پروگرام کس طرح کرو، اور شہزاد اقبال قادر پٹیل کو نہیں بتاتا کہ الحمدللہ کوئی گینگسٹر تو نہیں ہے. جاننا پہچانا آپ کی ایگزامپل جو ہے وہ ماشاءاللہ میں کم از کم نہیں ہوں شہزاد صاحب. آپ کے بارے میں نے ابھی اتنا نہیں جانتا. اتنی گواہی تو آپ میری بھی دے سکتے ہیں، اتنی گواہی تو آپ میری بھی دے سکتے ہیں. ایک بات بتائیں مجھے کہ تعلقات خراب کہاں ہوئے عزیر بلوچ صاحب کے ساتھ؟ عزیر بلوچ نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا، دو نشستیں پیپلز پارٹی میری وجہ سے ہاری ہے، ایک ملیر کی سیٹ اور دوسری سیٹ قادر پٹیل کی، وہ میری وجہ سے ہارے. یہ عزیر بلوچ صاحب دعویٰ کرتے رہے ہیں. جی انہوں نے یہ دعویٰ واقعی کیا، یہ میں نے سنا بھی تھا. دیکھیں جب آپ ایڈمنسٹریٹولی پارٹی پالیسی کے تحت بہت ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہیں، جائز نہیں ہیں، تو دوسروں کو یہ بات بری بھی لگ جاتی ہے. آپ کا یہ سٹیٹمنٹ میرے حق میں ایک آرگومنٹ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی تھی، یہ بڑھتی ہوئی کاروائیاں جن پہ میں خلاف تھا. اچھا میں مطلب بہت ساری ایسی چیزیں تھی شہزاد صاحب جن کو میں سمجھتا تھا کہ یہ عام لوگوں کے لیے، اہل لیاری کے لیے یہ بہتر نہیں ہے یہ چیزیں. بہت بہت شکریہ قادر پٹیل صاحب وقت دینے کے لیے. پٹیل صاحب ہم سے بات کر رہے تھے، جیل سے رہا ہونے کے بعد یہ ان کا پہلا انٹرویو تھا. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک، اس کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کراچی والوں کے لیے اچھی خبر ہے، ایم کیو ایم نے اپنی کراچی کو صاف کرنے کی مہم کا آغاز کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ 100 دن جو ہے اگلا ہم اس پہ کام کریں گے اور کراچی کو صاف کریں گے. یقیناً کراچی والوں کے لیے اچھی خبر ہے، لیکن یہ ایم کیو ایم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے. چیلنج اس لیے کیونکہ ایک تو اختیارات کا معاملہ ہے، جو کہ ایم کیو ایم کہتی ہوئی آئی ہے کہ ہمارے جو نمائندے ہیں ان کو اختیارات نہیں دیے گئے ہیں. وسائل کا پرابلم یقیناً ہوگا، لیکن اس کے علاوہ ایک اور پرابلم بھی ہوگا، اور وہ ہوگا ایم کیو ایم لنڈن کے جو کارکنان ہیں وہ کیا ایم کیو ایم پاکستان کو کام کرنے دیتے ہیں یا نہیں. کیونکہ آج بھی جب وسیم اختر صاحب موجود تھے کراچی کی سڑکوں پہ جھاڑو لگا رہے تھے تو وہاں پہ ایم کیو ایم لنڈن کے لوگ پہنچے اور انہوں نے وہاں پہ مداخلت کی. اس کے بعد لنڈن سے ندیم نصرت صاحب کا ایک پریس ریلیز بھی آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کے جو میئر ہیں وسیم اختر صاحب وہ غیر سیاسی ہو جائیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ایم کیو ایم کے ان کو اپنے ساتھ نہ رکھیں، جن لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے ان کو ساتھ نہ رکھیں، کیونکہ جب یہ لوگ میئر کے ساتھ ہوں گے تو جو کارکنان ہیں وہ مشتعل ہوں گے. تو یہ ایم کیو ایم کے لیے ایک دوسرا چیلنج ہوگا جس پر ہم بات کریں گے خالد مقبول صدیقی صاحب سے، سینئر رہنما ایم کیو ایم کے اور ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. خالد صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. 100 دن میں آپ نے کراچی والوں کو کہا ہے کراچی صاف کریں گے، یقیناً ان کے لیے اچھی خبر ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے، لیکن ایک تو وسائل اور اختیارات کا مسئلہ ہے، اور دوسرا پھر ایم کیو ایم لنڈن کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو کام کرنے دیتے ہیں کراچی میں نہیں، یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے. یہ تو خیر ہرگز کوئی چیلنج نہیں ہے، نہ کوئی کام رکا ہے نہ روکا جا رہا ہے.
معاملہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ 100 ڈیز کا یہ چیلنج کیوں لینا پڑا، کیونکہ جب میئر تو آئے ہیں 5 سال کے لیے. معاملہ یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ سندھ کے شہری علاقے جو سندھ کے بجٹ کا 97% دیتے ہیں، کراچی جو کہ پاکستان کے بجٹ کا 60 سے 70% دیتا ہے، اس کے پاس وسائل کی کمی کے رونے کا کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی ہے. اس کا مقصد ہے کوئی جبر ہے، کوئی ظلم ہے، ناانصافی ہے جو ان شہروں کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. میڈیا کو چاہیے کہ اس پہ کھل کے بات کرے اور اس پہ واضح بات کرے، اور نہ صرف یہ ظلم اور وہ ہے ناانصافی ہے، باقاعدہ پاکستان کے آئین کے کئی آرٹیکلز کی براہ راست اس کی خلاف ورزی ہے، اس سے تصادم ہے. وہ پاکستان کا آئین جس طرح کے بلدیاتی نظام کا تقاضا کرتا ہے، یہ اس کے صریحاً خلاف ہے. اس کے خلاف مہم چلنی چاہیے. اچھا، پھر بھی ہم اس عدالتی اور سیاسی جنگ کے میں مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں چاہتے کہ کراچی کی عوام یا سندھ کے شہری علاقوں کی عوام وہ سفر کرے. تو ہم جتنا بھی جو وسائل ہیں جو نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جو کراچی کے اپنے وسائل ہیں، کراچی کشادہ دلوں کا شہر ہے، تو کراچی کے عوام کے ذریعے، یہاں کے مخیر حضرات کے ذریعے ہم وسائل کو جمع کر کے آہستہ آہستہ کچھ نہیں کہ پہلے 100 دن میں کچھ یوسیز کو، پھر اگلے 100 دن میں پھر کچھ یوسیز کو، اس طرح کوشش کریں گے کہ سال بھر تک وہ جو عذاب پیپلز پارٹی کی نالائکی کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کے تعصب کی وجہ سے اور پیپلز پارٹی کے کرپشن کی وجہ سے ان شہری علاقوں کے عوام کے اوپر مسلط ہے، اس کو کچھ تو دور کرے، کچھ کم سے کم کچرا دروازے سے ہٹا کے تھوڑا دور تک تو لے جا سکیں. کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اختیارات ملنے چاہیے، وسائل میں. کراچی میں جو ہے کوڑا بہت زیادہ ہو گیا ہے، ملین آف ٹنز میں وہاں پہ گند اس وقت جمع ہے، وہ اختیارات آپ کو ملنے چاہیے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم لندن والا کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے. اگر بات ایسی ہے تو پھر کیا ضرورت پڑی کہ آج وسیم اختر صاحب نے بھی یہ کہا، عامر خان صاحب نے بھی جو کہا لندن کے حوالے سے کہ ورگلائے جا رہے ہیں. میں سنوا بھی دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ سے سوال کروں گا. لندن سے کارکنان کو ورگلا رہے ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا واسع جلیل سے کہ وہ آئیں پاکستان، اور پاکستان آ کر کھڑے ہوں اپنے کارکنان کے ساتھ. ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. کھڑے تو ہوں پاکستان آ گیا. جو لوگ لندن میں بیٹھے ہوئے ان کا مقصد صرف اور صرف ایم کیو ایم پاکستان کو کمزور کرنا ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے. جی خالد صاحب، آمنا سامنا پہلے بھی ہوا ہے ورکرز کا، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پریس بریفنگ میں پریس کانفرنس کر کے اتنا واضح پیغام دیا گیا ایم کیو ایم لندن کو. ہاں دیکھیے، بات یہ نہیں، آپ کہہ رہے تو رکاوٹ کا معاملہ نہیں ہے، لحاظ کا معاملہ ہے. دیکھیں، پہلے بھی 5 میل لمبی ریلی کے اختتام پر اگر 5 لوگ نعرے لگا رہے تھے، وہ نعرے بھی مخالفانہ نہیں تھے، وہ نعرے تھے جو ہم خود زندگی بھر لگاتے رہے ہیں. تو دیکھیے، ان 5 میل لمبی ریلی کے اختتام پہ جو اگر 5 آدمی ایسے نعرے لگا رہے تھے جس کو آپ مخالفانہ کہنا چاہیں تو کہہ لیں، تو ان کو کم سے کم یقین تو تھا نا کہ جو 5 میل لمبی ریلی کو ڈیل کر رہے ہیں، جو ان قیادت کر رہے ہیں، ان کی شرافت پہ یقین تھا نا کہ ان کی موجودگی میں کچھ ہوگا نہیں. شاید پہلے کے ایم کیو ایم سے کچھ لوگ یہ اس طرح کی توقع نہ رکھتے ہوں، تو کام نہیں رک رہا. کام رک رہا ہوتا تو یہ 90 ڈیز کا شروع نہیں کرتے. وہ نعرے سے کیا وسیم اختر پروگرام چھوڑ کے چلے گئے؟ کیا انہوں نے جس صفائی کی مہم کے لیے آئے تو اس کو ادھورا چھوڑ دیا ہے؟ کام ہو رہا ہے. ایک بدمزگی کا معاملہ الگ بھی ہے، اگر اس کو بدمزگی کل سے نہیں سمجھا جائے گا، اگنور کر دیا جائے گا تو وہ الگ معاملہ ہے. لیکن کچھ سینسیٹیوٹی ہماری بھی ہے، ہم لحاظ خیال رکھنا ہمارے لیے بھی. آپ کے خیال میں آج جو وہاں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وسیم اختر کو کام کرنے دیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایم پی ایز ایم این ایز جو ہیں وہ نظر نہ آئے ساتھ میں وسیم اختر کے، جن کو نکال دیا ہے پارٹی سے وہ نظر نہ آئے ساتھ. آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے کہ ایم پی ایز ایم این ایز سائڈ میں ہو جائیں گے اور آپ جیسے لوگ جو کہ پارٹی میں ایم کیو ایم لندن کہتی ہے کہ ہم نے ان کو نکال دیا ہے، وہ ساتھ نہ رہے ہیں وسیم اختر سے آپ کے ساتھ؟ اگر وسیم اختر بھائی کو لندن کے ان چند افراد کی ہی ہدایت لینی تھی تو یہاں ہوتے ہی نہیں آج. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ تو فرسٹریشن نظر آ رہی ہے، اب وسیم اختر سے اس طرح کا تقاضا کر رہے ہیں. اور دوسرا معاملہ ہے کہ اگر چند کارکنان وہاں سے ہدایت لے کے آ بھی رہے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں کام نہیں کرنے دے رہے، ورگلا کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ کراچی میں سٹیکس سب کے ہیں، کراچی والوں کے لیے ایک مصیبت ہوگی اگر یہ کام نہیں ہوگا تو. دے آر کال اوے، ان سے پوچھی تو صحیح، پتہ نہیں کیا ذہن میں موجود ہو، اور کام رک نہیں رہا نا. دیکھیے، ہمارے لیے اطمینان کا مسئلہ یہ باعث بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات سے
ہم جو تھوڑا بہت کر رہے تھے مسئلہ اس لیے کہ پریشان بھی ہو رہے تھے، وہ پریشان ہونا چھوڑ دیں گے ہم تو کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے. کام میں تیزی اس لیے لائی گئی ہے کہ لاتے رہیں گے. نعرے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت سارے نعرے لگتے رہے. اچھا خالد صاحب، اور میرا نہیں خیال کہ پہلے بھی آپ نے یہ صفائی مہم کا آغاز کیا تھا، کچھ عرصے پہلے بھی آپ نے صفائی مہم کا آغاز کیا تھا، لیکن اس کو آپ نے 4-5 دن میں وائنڈ اپ کر دیا، ادھورا چھوڑ دیا. میں نے خود کور بھی کیا تھا، اس لیے مجھے پتا ہے کہ وسیم اختر صاحب بھی جھاڑو لگا رہے تھے، فاروق استاد صاحب بھی جھاڑو لگا رہے تھے. اس مرتبہ 100 دن پورا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں اس کو فرق تھا نا، ایک وہ تو ایک علامت ہی تھی کہ ابھی فوری طور پہ ہٹا، کیونکہ اب آئے نا ہمارے میئر ڈپٹی میئر، اب انتظامیہ جو بلدیاتی انتظامیہ ہمارے ساتھ ہے نا، تو ہم انہی کی ہیلپ کر رہے ہیں. بلدیہ کر رہے ہیں، ہم ساتھ کھڑے ہوں گے، کراچی کی عوام ساتھ کھڑی ہوگی. کراچی کی عوام اب کراچی کو اپنائے گی. حیدرآباد میں کام شروع ہوگا، حیدرآباد کی عوام حیدرآباد کو اپنائے گی. اگر وفاق اور سندھ سمجھتا ہے کہ کراچی یتیم ہے تو یہ 100 دن بتائیں گے کراچی یتیم نہیں ہے. کراچی کے لوگ اپنے ہاتھ میں معاملہ لیں گے. ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی اگر کراچی نے چلنا بند کر دیا تو بہت سارے لوگوں کا پلنا بند ہو جائے گا. آپ نے بڑی اچھی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی. آپ لوگوں نے ملاقات کی جماعت اسلامی کے لوگوں سے، آپ کی ملاقات ہوئی ہے آج فنکشنل کے لوگوں سے، پی ٹی آئی کے لوگوں سے. وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہاں کراچی کے لیے ہم ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ تمام لوگ، تمام پارٹیز ایک پریشر کریٹ کر سکیں گے پیپلز پارٹی پہ کہ اختیارات دیں، وسائل دیں تاکہ کام ہو سکے کراچی میں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی اس طرح کے پریشر میں تو آتی نہیں ہے. کراچی میں ایسا نہ ہو کہ کراچی کی اس مصنوعی سندھ میں موجود مصنوعی اکثریت رکھنے والی اس پیپلز پارٹی کے احکامات کراچی کے شہری ماننے سے انکار کر دیں. ہم اپنا طرز کا خود کوئی بلدیاتی نظام بنا لیں. پیپلز پارٹی کو اس وقت سے بچنا چاہیے. دیکھیے پیپلز پارٹی خود ایک ایسا ماحول بنا رہی ہے جس کو سندھ کے شہری علاقوں کو باقی سندھ سے کاٹ رہی ہے. جو لوگ پال رہے ہیں انہی کو لات مار رہی ہے. ٹھیک ہے خالد صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اس سے یہ کہہ چکی ہے کہ اگر اختیارات نہیں دیے تو شاید ہمیں احتجاج کرنا پڑے، دھرنا دینا پڑے. ان کا حق بنتا ہے، جو لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں، جو منتخب نمائندے ہیں، کہ ان کو اختیارات ملے. پروگرام میں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس انٹرسٹنگ کنورزیشن کی جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے درمیان پیش آئی. اس میں بڑی اچھی باتیں بھی تھی، لیکن بدقسمتی سے کچھ غیر رسمی باتوں کو پریس ریلیز کی شکل دے دی گئی، جس کی وجہ سے اب یہ ایک درد سر بن چکا ہے. اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کل ایک ٹیلی فونک گفتگو ہوئی پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف صاحب کے درمیان اور ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے، ان کے درمیان. اور اس میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بڑی انٹرسٹنگ کنورزیشن تھی، اور یہ غیر رسمی کچھ باتیں تھیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کی. انہوں نے کہا نواز شریف آپ کی شہرت بہت اچھی ہے، آپ ایک زبردست انسان ہیں، آپ ہر لحاظ سے شاندار کام کر رہے ہیں، میں آپ سے بہت جلد ملنے کا خواہش مند ہوں. لگتا ہے ایسا ہے کہ میں آپ کو ایک بہت عرصے سے جانتا ہوں، جبکہ یہ پہلی مرتبہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے بھی بڑی پازیٹیو باتیں کی گئی. انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کا شمار جو ہے وہ دنیا کے ذہین ترین لوگوں میں ہوتا ہے، اور جو ترقی ہے وہ ان لوگوں سے آ سکتی ہے. اس طرح کی انہوں نے جو بات چیت کی کل، لیکن اس میں سے بہت ساری گفتگو غیر رسمی تھی، پاکستان کے لیے پازیٹیو ہو سکتی تھی، لیکن اس تمام غیر رسمی بات چیت کو ایک پریس ریلیز کی شکل دے دی گئی. اور اس پریس ریلیز میں جو سفارتی لینگویج، جو سفارتی زبان استعمال ہونی چاہیے، وہ سفارتی زبان بھی استعمال نہیں کی، جس کی وجہ سے آج بہت تنقید ہوئی ہے انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں. خاص طور پہ ایک امبیرسنگ سچویشن بن گئی ہے پاکستان کے لیے. جو امریکن اخبارات ہیں وہاں پہ جو سٹوریز چھپی ہیں، لیکن ان کو دکھانے سے پہلے میں آپ کو صرف ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک انداز رہا پوری الیکشن کیمپین میں کہ بڑے فرینک ہو کے ایک غیر رسمی سی گفتگو کرتے تھے. ان کے لیے ایک بڑی نارمل سی بات تھی کسی کو ٹیریفک کہنا، کسی کو امیزنگ کہنا. تو ذرا سنیے انداز گفتگو پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا رہا ہے. Nice guy. They've done a wonderful job, and they've been wonderful kids. Terrific people, and Hillary Clinton looked fantastic. And Great guy. He's a good friend and a great guy. Thank you very much. And your family is amazing. I have great confidence in India. Incredible people and an incredible country. اسی قسم کی گفتگو کل نواز شریف صاحب سے بھی ہوئی ہوگی، جس کو ایک پریس ریلیز کی شکل دے دی گئی. اور اس کے بعد آج اگر آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو اخبار انڈیپینڈنٹ میں یہ کہا گیا
کہ ٹرمپ نے حقیقت میں کبھی پاکستان کا دورہ نہیں کیا، نہ کبھی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی حیرت کا اظہار کیا کہ کس طریقے سے اس طرح کی گفتگو ہوئی۔ واشنگٹن پوسٹ نے بھی یہ لکھا ہے کہ فوری طور پہ کسی قسم کا رد عمل جو ہے وہ ہمیں ٹرمپ کے لوگوں کی طرف سے نہیں ملا ہے، لیکن ان کے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ کس طریقے سے پاکستان نے جو ہے اس کنورزیشن کو پریس ریلیز کی شکل دے دی۔ اور سی این این کا میں ایک کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ بہت ہی نامناسب اقدام تھا پاکستانی حکومت کا اس قسم کی ایک انفارمل گفتگو کو پریس ریلیز کی شکل دینا۔ It is entirely inappropriate for the Pakistani government to release what an American president or president-elect says in the course of a phone call. We would never release what a foreign leader said to George W. Bush. We would talk about what George W. Bush said. But to release what somebody else says, I'm not the spokesperson for Pakistan or any other nation. So for them to do it is an entire breach of diplomatic protocol and tradition. انہوں نے کہا ہے کہ جو سفارتی آداب ہیں یہ اس کے خلاف ہے، اگر ہمارے ہاں ایسا ہوتا بھی تو ہم یہ بتاتے کہ ہم نے کیا کہا ہے، یعنی کہ نواز شریف صاحب نے ٹرمپ کو کیا کہا، بجائے ہم یہ بتاتے کہ ٹرمپ نے جو ہے نواز شریف صاحب کو کیا کہا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے خورشید قصوری صاحب سے، فارمر فارن منسٹر ہیں۔ خورشید قصوری صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ ذرا یہ بتائے گا کہ سب سے پہلے اس طرح کا پریس ریلیز کیا پی ایم ہاؤس سے جاری ہونا چاہیے تھا یا فارن آفس سے جاری ہونا چاہیے تھا ایک مشاورت کے بعد؟ جی ہاں، دیکھیں اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں۔ جب میں فارن منسٹر تھا اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ زیادہ تر تو جاتی تھیں یہی فارن آفس سے، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایوان صدر پرائم منسٹر سے ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی وجہ بڑی واضح ہے، وہ ہوتی ہے ڈومیسٹک کنسٹیٹوئنسی کو اگر آپ نے کیٹر کرنا ہو، اور اس میں لگ یہ رہا ہے پریس ریلیز سے کہ ڈومیسٹک کنسٹیٹوئنسی کو کیٹر کرنے کے لیے جہاں انٹرنیشنل کمیونٹی کو انفلوئنس کرنا ہو تو وہاں اس کی کوریج بہت بہتر ہو جاتی ہے بین الاقوامی برادری میں، دوسری جگہوں پہ اگر فارن آفس کے ذریعے کیے جائے اور گارڈڈ لینگویج ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہیڈ آف گورنمنٹ ہیں، انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ان کو شاید پولیٹیکلی سوٹ کرتا تھا، کیونکہ فارن آفس شاید اس قسم کی اس زبان میں ایشو نہ کرتا، اور وہ ایڈوائز کرتا کہ اس کو تھوڑا سا اس کو گارڈڈ کر دیں تاکہ دوسری طرف سے کوئی اعتراض نہ کرنے کی گنجائش رہے۔ پاکستان کے تعلقات بھی بڑے حساس رہے پچھلے کچھ سالوں میں امریکہ کے ساتھ، اور خود ڈونلڈ ٹرمپ ماضی میں پاکستان کے خلاف بیان دیتے رہے، مسلمانوں کے خلاف بیان دیتے رہے، تو آپ کے خیال میں یہ حرکت کرنے سے کوئی نقصان ہوگا جب پریزیڈنٹ صاحب آفس میں آئیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ جب آفس میں آئیں گے تو کوئی سفارتی نقصان ہوگا جو یہ ہماری طرف سے اقدام اٹھایا گیا اس کا؟ میرا خیال ہے بہتر ہوتا کہ اس کو ایگزیکٹلی نہ کیا جاتا، کہ اس سے لیول آف ٹرسٹ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اب ٹرمپ نے انہوں نے صدر تو رہنا ہے 4 سال یا 8 سال، تو اگر ان کو یہ فیلنگ ہو کہ ان کی کانورسیشن جو ہے وہ منوان ریپیٹ کر دی جائے گی تو وہ آئندہ گارڈڈ ہو جائیں گے، اپنی کامنٹ میں کھل کے بات چیت نہیں کر سکیں گے۔ تو اسے مجھے ایک بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کوئی ابھی ان کو انٹرنیشنل نائسٹیز کا ان کو بھی خود نہیں پتہ، اور نہ ان کو گارڈڈ لینگویج کا ابھی اندازہ ہے، ان کی بریفنگ نہیں ابھی تک ہوئی، لیکن جو اس کا ایک انڈائریکٹ فائدہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ بھی امبیرس ہوں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مستقبل میں وہ کھل کے شاید اتنی بات نہ کریں، لیکن وہ امبیرس یہ ہوں گے کہ آتے ہی پہلے دن اگر بالکل اپوزٹ پالیسی اپنائیں تو سلائٹلی وہ لگیں گے کہ بہت کو میں کیا اردو کا لفظ ہی ہے کو بہت وائز آدمی یا بہت عقل مند آدمی یا دانا آدمی نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ اپنے ہی ورڈز ان کے سامنے آڑے آ جائیں گے۔ لیکن ان کی جو بات ہے اس سے لگ رہا ہے کہ طبیعت ان کی جو پنجابی کا ایک لفظ ہے، اردو میں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کھلی ڈلی جیسے کہتے ہیں، جو دل میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، جو منہ پہ آتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ کھلی ڈلی گفتگو جو ہے اس کو پریس ریلیز کی شکل دے دی گئی۔ بہت بہت شکریہ قصوری صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔